آج 6 محرم الحرام 1407 ہجری بمطابق 12 ستمبر 1986 ہے۔ اب عطیہ اہل بیت 21 نکلسن لاہور میں مجلس اعضاء برپا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے قاری محمد علی رضوان تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں گے۔ اس کے بعد اسرار فیروز علی کربلائی سور خوانی کریں گے اور پھر شہنشاہ خطابت جناب پروفیسر سید علی رضا شاہ صاحب نقوی آف کراچی آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ موضوع ہے وارث قرآن۔ زینب کے پسر آتے ہیں، زینب کے پسر آتے ہیں، گھاٹ پہ دو تشنا جگر آتے ہیں، انوار رسالت کے قمر آتے ہیں، اڑاتے ہوئے رہبار ادھر آتے ہیں، اڑاتے ہوئے رہبار ادھر آتے ہیں، کا نانا ہے علی صاحب شمشیر ہے یہ، نے کہتی ہے بچے نہیں تو شیر ہے یہ، نے کہتی ہیں بچے نہیں تو شیر ہے یہ، جو پڑھنے لگی نہ پارائے رضوی پہ ادھر آئے ادھر راہ سے جانے ہے، یہ صدا پڑھتے کہ اوساد کے ملحوظ شیروں کے آجنگ کا دعویٰ ہے اگر تو نہیں آتا تو ہم ہی آتے ہیں، کیوں کرتے سرکار کے لے جاتے ہیں،
بڑے تیار کے پیارے ہم ہیں، عرش کی زینت و ستارے ہم ہیں، مالک صبر ہے وہ پیاس کے مارے ہم ہیں، مالک صبر ہے وہ پیاس کے مارے ہم ہیں، دیکھ کے دریا کے کنارے ہم ہیں، دیکھ کے دریا کے کنارے ہم ہیں، ملا دے کو مدد دہر سلام آتے ہیں، کوثر کے چھلکتے ہوئے جام آتے ہیں، زینب ناشا جو پردے کے ادھر علی اکبر انہیں جا کے یہ دیتے تھے خبر، جان رہے ہیں سپاہی شام سے حضرت کے پیچھے، جان رہے ہیں سپاہی شام سے حضرت کے پیچھے، یہ پشتوں کے پشتے ہیں وہ لاشیں ہیں یہ خیر، جب چلتی ہیں سر خاک پہ گر پڑتے ہیں، شور ہے خیبریوں میں کہ علی ڈرتے ہیں، شور ہے خیبریوں میں کہ علی ڈرتے ہیں، یہ تھا کہ ادھر بجنے لگا طبل ظفر، ادھر بجنے لگا طبل ظفر، بنت علی خان کے ہاتھوں سے جگر، بڑھ کے میدان سے عباس سے دی شیخ کو خبر، گھوڑوں سے گرے حضرت زینب کے پیچھے، گھوڑوں سے گرے حضرت زینب کے پیچھے، یہ ہائے غضب اور وہ خوش اقبال نہ ہو، جو منڈلاتی ہے لاشیں کہیں پامال نہ ہو، یہ ہائے غضب اور وہ خوش اقبال نہ ہو، جو منڈلاتی ہے لاشیں کہیں پامال نہ ہو، پیٹ کر ہاتھوں سے سینہ شہدے پر دوڑے، بسمل سے گرے اور کبھی اٹھ کر دوڑے، بسمل سے گرے اور کبھی اٹھ کر دوڑے، چھوڑ کر خیمے کا پردہ علی اکبر دوڑے، تولے ہوئے عباس سے دلاور دوڑے، لاشوں کے جو تھے یوں وہ جفا جو بھاگے، شیر کی پوسوم کے آہو بھاگے، ریتی پہ تڑپتے ہوئے پائے لاشیں، ریتی پہ تڑپتے ہوئے پائے لاشیں، عباس دلاور نے اٹھائے لاشیں، البرز خیمے کی جوڑی پہ جو لائے لاشیں، البرز خیمے کی جوڑی پہ جو لائے لاشیں، چلائی کے سیدانیوں آئے لاشیں، بیٹا چلائی کے سیدانیوں آئے لاشیں، ابھی خاک آزاد بالوں پہ ڈالو لوگوں، سب حضرت زینب کو سنبھالو لوگوں، سب حضرت زینب کو سنبھالو لوگوں، جو سب مل کے لگے پیٹنے سر، ابھی ماتم نہ کرو بیویوں ٹھہرو دم بھر، ابھی ماتم نہ کرو بیویوں ٹھہرو دم بھر، شادیاں ہو چکی پروان چڑھے میرے پیچھے، شادیاں ہو چکی پروان چڑھے میرے پیچھے، دیکھو کہ محافظ دلہنوں کے ہیں کدھر، محافظ دلہنوں کے ہیں کدھر، دلہا والوں کی صدا تیرے
قناعت آتی ہے لاشیں میرے بچوں کی برات آتی ہے حوالوں کی صدا تیرے قناعت آتی ہے لاشیں میرے بچوں کی برات آتی ہے گل ہے میدان میں زینب کے کسی پسندہ نبی امام ہوتا ہے کسی کی عمر کا لبریز جان ہوتا ہے عجب طرح ہے دنیا جہاں کے ظلمتا کسی کا پوچھ کسی کا مقام ہوتا ہے صحبائے ملا کا جام لیتے جانا یہ گئے فضا پیام لیتے جانا جانا ہو جو کربلا کو یار امت کو کبھی سلام لیتے جانا ہر عالم لوگوں میں درمیان رہے گا ہر دکھ میں سوائے دلے ناکام رہے گا دنیا جگر کے لیے پیغام رہے گا دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا تبدیل بہر تیرا نام رہے گا مانا یہ زمانے کا رہے گا عالم ترتیب سمجھ کیے ہو جائے گی برہم فرعون کسی رنگ میں ہوگا تیرا ماتم دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا کبھی بہرحال تیرا نام رہے گا غروں کی زبان پر ہے تیری کشن گہانی کاروں کی ہے بیٹی اکبر کی جوانی بھولے دن فطرت طریقت کی کہانی دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا
بہرحال تیرا نام رہے گا. آنکھوں کے اندر پھول کی نسیم رہے گی. دل روئیں گے یوں تجھے وفا کر کہے گی. تو عین محبت ہے محبت تو رہے گی. دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا. کبھی بہرحال تیرا نام رہے گا. منہ ہم سے نکل آئے گا دریا کا راستہ. پانی یہ کہے گا کوئی مارا گیا پیار تھا. صاحب کو پکارے گا محمد سلوار تھا. دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا. شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا. جو کچھ بھی کہا ہمیں تو بس علی کی محبت ہی مان لی. ایک قلب بچ گیا تھا وہ آدھا نے لے لیا. محمد علی بس محمد صلوات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين أبي القاسم الذين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. عزیزان محترم، مسلسل اسی آیت کریمہ کے ذیل میں عرض کر رہا ہوں اور قرآن شریف کی آیات کی روشنی میں اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ ورثائے قرآن کون ہیں. اور اس وضاحت میں کسی کو کچھ کہنا مقصود نہیں ہے، یہ اپنے فائدے کے لیے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ قرآن کی صحیح تعریف تفصیل ہمیں کہاں سے معلوم ہو سکے. اس لیے کہ قرآن شریف اگر ہماری سمجھ میں نہ آیا تو ہم پھر اس کے احکامات کی تعمیل کرنے سے قاصر رہیں گے. یہ قرآن جو نازل ہوا اعلاناً اس کو نور بھی کہا گیا، اس کو کتاب بھی کہا گیا، اس کو ذکر بھی کہا گیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اسے ذکر قرار دیا گیا،
کہ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کو ذکر کہا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس پر قرآن نازل ہوا اس کو بھی ذکر کہا گیا۔ سورہ طلاق میں اعلان ہوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ایک ذکر کو جو رسول ہے، جو اللہ کی آیات تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، بیان کرتا ہے۔ تو عجیب انداز ہے کلام الہی کا کہ کلام کو بھی ذکر کہا، جس پر کلام نازل ہوا اسے بھی ذکر کہا۔ تو معلوم یہ ہوگا ایک کلام جو نازل ہوا وہ کلام اس وقت تک خاموش ہے جب تک دوسرا کلام متکلم ہو کر اس کلام کی وضاحت نہ کرے۔ ذکر جو ہے وہ خاموش ہے جب تک بولنے والا اس ذکر کی وضاحت نہ کرے۔ یعنی ایک جو ہے وہ صامت ہے، دوسرا جو ہے وہ ناطق ہے۔ جب تک وہ ناطق زندہ ہے اس قرآن کی وضاحت کرتا رہا، جب وہ ناطق اس دنیا سے جائے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ناطق ہونا چاہیے جو اس قرآن کی وضاحت کرے۔ اور اسی کی وضاحت قرآن نے اس طرح سے کر دی ہے کہ اگر تمہاری سمجھ میں یہ آیات نہ آئیں جو کہ ذکر لے کر آیا ہے تو تم یوں کرو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لَّا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں سمجھتے ہو تو جو اہل ذکر ہیں ان سے پوچھو۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن ذکر ہے، حضور ذکر ہے، اور اس کے بعد یعنی حضور کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل ذکر ہے۔ تو آپ حضور ہیں محمد، تو محمد کے بعد جو اہل محمد ہے وہی آل محمد ہے۔ تمہاری سمجھ جو قرآن نہیں آتا تو تم کیا کرو، ان سے پوچھو جو اہل ذکر، کسی اور سے نہ پوچھو۔ تو اہل ذکر کے معنی یہ مت کرنا کہ بیان کرنے والے، یہ تمہاری زبان میں تو ذکر کرنے کا مقصد بیان کرنا، لیکن قرآن کی زبان ہے، ذکر جو ہے وہ قرآن ہے اور رسول ہے، وہاں بیان کرنا نہیں ہے۔ لہذا تو جو اب رسول والے ہوں، جو اب ذکر والے ہوں، جو اس کے اہل ہوں، یہی تو جملہ کہا تھا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے، نحنو اہل بیت النبوہ، ہم جو ہے کون ہیں؟ نبوت کے گھر کے اہل ہیں، یعنی اہل ذکر کی یہ تفسیر ہے۔ تو ان سے پوچھو جو کہ اہل ذکر ہے، کسی اور سے نہ پوچھو۔ اگر کسی اور سے پوچھنے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فخرالدین رازی تفسیر کبیر سورہ زحا وغیرہ ضالًا فہدیٰ کیا لکھتے ہیں اس کی تفسیر کے سلسلے میں کہ معاذ اللہ اے رسول تو بت پرست تھا، پھر ہم نے تجھ کو ہدایت دی۔ عجیب انداز میں کہ کبھی کسی کافر نے، کبھی کسی مشرک نے حضور کو بت پرست نہیں کہا پوری زندگی کسی نے نہیں کہا، کوئی کہہ کیسے سکتا تھا؟ اصول یہ ہے کہ جو عقلاء روزگار ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کہنے والا اپنے قول کا عامل ہے یا نہیں۔ اگر اپنے قول کا عامل ہے تب تو اس کی بات تسلیم کرتے ہیں۔ تو حضور سرور کائنات نے اعلان نبوت سے پہلے پوری زندگی اپنے عمل سے لوگوں کو مجبور کر دیا تھا یہ کہنے کے لیے کہ آپ امین بھی ہیں اور صدیق بھی ہیں۔ تو کافر جو تھے، مشرک جو تھے، وہ تو امین بھی کہتے تھے، صدیق بھی کہتے تھے، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ کیسے تم دعوت دے رہے ہو کہ ہم اللہ کے سامنے سجدہ کریں، کل تک تو تم معاذ اللہ خود بت پرست تھے، آج ہم کو اللہ کی پرستش کی دعوت دے رہے ہو، انہوں نے نہیں کہا۔ لیکن ایک مسلمان مفسر جو ہے
तर्जुमान मुफस्सिर जो मंतिक का फलसफे का माहिर है, वो क्या कह रहा है कि हमने माज़अल्लाह तुमको पहले बुत परस्त देखा। ये बात नहीं है। जरा तफसीर में जाओ कि नबी की शान क्या होती है, तब तर्जुमा करो। ये अंदाज होता है ना कलाम का। अगर किसी ने मिसाल के तौर पे हमसे तो गलत बात कहेंगे तो दो तरीके हैं बोला। एक तो मुझसे कहेंगे तुमने झूठ बोला, और एक अंदाज ये है अगर काबिल एहतराम हस्ती है कि आपने शायद कुछ गलत बयानी से काम लिया है। फर्क है या नहीं? जब हम कहेंगे कि आपने शायद कुछ गलत बयानी से काम लिया है तो इसका मतलब यह है कि जिससे हम मुखातिब हैं वो बहुत ही बाइज्जत है, बहुत ही बावकार है। ये तो उस वक्त की बात है कि जब गलत कहा हो। जो बावकार नहीं है उससे हम कह सकते हैं कि तुमने झूठ बोला। अरे यहाँ तो नबी है जो हर तरीके से बावकार, और कभी भी उसने बुतों के सामने सजदा भी नहीं किया। अरे जो बुतों के सामने सजदा करे वो वैदानियत की दावत कैसे दे सकता है? ये अंबिया का सरदार है। किसी नबी ने बुत के सामने सजदा नहीं किया तो सरदार कैसे कर सकता है? बात सिर्फ इतनी है कि फिक्र आपकी ये है कि नबी हम जैसा कभी पर हबीब खुदा खत्मुल अंबिया सलावा। आपको लोग जानते नहीं, आप मुतारिफ न थे, लिहाजा अरे हमारे हबीब हमने तुमको बहुत ज्यादा बाद में मुतारिफ कराया लोगों की हिदायत करके। लोग तुम्हें पहचानते न थे। यहाँ पर तर्जुमा जो होगा जो ये होगा कि लोग तुम्हें जानते न थे, तुमसे मुतारिफ न थे। ये लोग गुमराह थे जी, लोग तुम्हें पहचानते नहीं थे, तो हमने तुम्हें पहचानवाया, तुमको हिदायत देता। अब सवाल ये पैदा होता है फिक्र की। मैं सोचा कि ये तर्जुमा क्यों लिखा गया, ये तफसीर क्यों की गई इस तरह से? इसलिए कि कुरान को सही तरह से पढ़ा नहीं। अगर पढ़ा है तो समझा नहीं। कुरान खुद ही कह रहा है कसम खा के सितारे की, कि सितारे की कसम खुदा कह रहा है। सितारे की कसम जब वो टूट गिरा कि तुम्हारा साथी गुमराह नहीं। खुदा खुद कसम खा के कह रहा कि तुम्हारा साथी गुमराह नहीं है। जब कसम खा के कुरान ने कह दिया कि तुम्हारा साथी गुमराह नहीं है तो आप जालिम का तर्जुमा गुमराह क्यों लिख रहे हो? अब तर्जुमा ये क्यों कर रहे हो कि माशाअल्लाह कुछ पर तो मालूम ये हुआ कि तुमने नबी की नबूवत को समझा नहीं। क्यों नहीं समझा? कि उनके दरवाजे पर न गए, उनके दरवाजे पर न गए। अगर उनके दरवाजे पर चले जाते तो पता चलता कि नबी क्या है और नबी का घराना क्या है। क्या कहा था हज़रत इब्राहिम के लिए? रहमतुल्लाह व बरकातहू अलैकुम अहल बैत। इब्राहिम के घर के रहने वालों, अहले बैत इब्राहिम, तुम पर अल्लाह की रहमत भी हो और अल्लाह की बरकत भी हो। ये किस नबी के लिए कहा गया? जो कि खलील है, उसके अहले बैत के लिए कहा गया। तो खलील के अहले बैत के लिए तो रहमत और बरकत, और जो हुजूर के अहले बैत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत वयुत्ताहिरकुम तत्हीरा। रहमत और बरकत इब्राहिम के घराने पर, अहले बैत पर। बैत कितने किस्म के होते हैं? बैत होते हैं तीन किस्म के। एक होता है बैत सिकनी, एक होता है बैत नसब, एक होता है बैत शरफ। बैत सिकनी जिसमें जितने भी रहने वाले हैं सब आ जाए, गुलाम भी आ जाए, नौकर चाकर भी आ जाए, कमीजे भी आ जाए, जो भी है वो बैत सिकनी में आ जाए। और उसके बाद जब बैत नसब है तो उसमें कौन कौन है? उसमें सिर्फ करीब करीब जो खानदान वाले हैं वो है बैत नसब में। और बैत शरफ, बैत शरफ पे सिर्फ वही शामिल होते हैं जो कि शरफ की जात से मुताल्लिक हो। बैत शरफ से वही
کہ جو شرف کی ذات سے نکال لیتے ہیں. تو اب یہاں پر کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. وہاں پر اہل بیت رحمت و برکت، اور یہاں پر اہل بیت کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجاست دور. نجاست میں گمراہی بھی ہوتی ہے، تم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے. نجاست میں بت پرستی بھی ہوتی ہے، جب نجاست دور ہے تو بت پرستی قریب کیسے آ سکتی ہے؟ نعرہ حیدری. ہر چیز نجاست، ہر چیز رزق میں آتی ہے. بت پرستی بھی نجاست ہے، جھوٹ بھی نجاست ہے، گمراہی بھی نجاست ہے، اللہ کا حکم نہ ماننا بھی نجاست ہے، اور کسی چیز کا نہ جاننا بھی نجاست ہے. یہ تمام چیزیں یہ نجاست میں آتی ہے. کہا جاتا ہے نا اس کا علم ناقص ہے، بیکار ہے، نجس ہے، کچھ آتا نہیں ہے، کچھ جاتا نہیں. تو تمام یہ چیزیں جو ہیں یہ رزق میں آتی ہیں. تو قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ رزق کو اس طرح سے دور کر کے جیسے پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تم کو طاہر کر دیا، جس کو طاہر کیا اہل بیت کو. کیا اہل بیت میں حضور کی ذات نہیں؟ جب حضور نہیں تو پھر اہل بیت کہاں؟ حضور تو پہلے ہے نا، اسی کے بعد ان کا اہل ہے. جب حضور ہے تو اہل ہے ان کے، جب حضور نہیں تو اہل نہیں. تو یہ کیسے اہل بیت ہیں کہ باقی تو سب کے سب پاک و طاہر، اور معذاللہ جو مرکز ہے وہ کیا معذاللہ اس پرست ہوگا، وہ کیا گمراہ ہوگا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ نبی کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی، سمجھنے کی کوشش نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہے کہ نبی کے قرب جو رکھتے ہیں، نبی کے قرابت دار جو تھے، جو نبی کے وارث تھے، جو اس ذکر کے وارث تھے جو نبی پر نازل ہوا، ان کا بھی وہ رسا سے تعلق ہی آپ نے نہیں رکھا. اگر ان رسا سے تعلق رکھتے تو آج یہ اختلافات جو یہ رونما نہ ہوتے. ان اختلافات کے رونما ہونے کی اصلی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ رسائے قرآن سے کبھی تعلق نہ رکھا گیا. اگر وہ رسائے قرآن سے تعلق رکھا جاتا تو اتنی تفاصیر نہ ہوتی. یہ مختلف تفاصیر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اسی وجہ کی وضاحت میں سمجھ لیجیے کہ ہر ایک اپنی رائے کو شامل کرنے کی کوشش کی. میں عرض کرتا ہوں ہر ایک نے اپنی رائے کو قرآن کی تفسیر میں شامل کرنے کی کوشش کی، سوائے وارثان قرآن. وارثان قرآن نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری یہ رائے ہے، بلکہ کیا کہا؟ میں نے سنا اپنے باپ سے، انہوں نے سنا اپنے باپ سے، انہوں نے سنا اپنے باپ سے، اور آخر منزل پہنچتے پہنچتے کہاں تک پہنچی کہ انہوں نے سنا اپنے بھائی سے. یہی ہے نا منزل یہاں تک پہنچی. یعنی ایسا سلسلہ تواتر ہے کہ کہیں پر بھی جھول نہیں. اور اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ جو پہلے نے کہا وہی آخری نے، وہی جو درمیان ہے اس نے، وہی سب کے سامنے. یعنی کہیں پر تفریق نہیں آئی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ اذان میں حیا علی خیر العمل ہونا چاہیے اور کسی نے معذاللہ یہ کہا ہو کہ نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک نے یہی کہا کہ حیا علی خیر العمل ہونا چاہیے. کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہاتھ جو ہے وہ یہاں تک اونچے رکھے جائیں یا ہاتھ یہاں تک رکھے جائیں. ہر ایک نے یہی کہا کہ ہاتھ جو ہے وہ کھلے ہی رہیں جہاں تک جائیں. اور جہاں اختلاف ہے انہوں نے یہی کہا کہ ہاتھ جو ہے وہ ٹنڈی سے کبھی نیچے رکھے جائیں، کبھی ٹنڈی پر رکھے جائیں، کبھی اوپر رکھے جائیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر ایک نے اپنی رائے کو داخل کیا. جہاں رائے کو داخل نہ کیا وہاں ایک ہے، اور جہاں رائے داخل ہو گئی وہاں ہر چیز رائے کو داخل کیا. یہ اسی لیے ہماری فقہ جو کون سی ہے فقہ، اور بھی لوگ کہیں گے فقہ داخل نہیں ہے. ہماری فقہ داخل نہیں، ہماری فقہ محمدی. کون سی فقہ ہے؟ فقہ محمدی. یاد رکھنا ہے اس بات. فقہ داخل تو لوگ اس لیے کہنے لگے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ذرا سی کچھ فرصت مل گئی اشقیاء کے مظالم سے، تو انہوں نے فقہ محمدی کی تشریح کے واسطے نشر کرنے کے لیے کچھ کام کیا. اس لیے لوگ جو تھے
وہ مولا کے نام سے فقہ کو منسوخ کرنے لگے، ورنہ فقہ جعفری نہیں ہے، یہ فقہ محمدی ہے۔ اعلان کہہ رہا ہوں میں، اس مجمع میں کہہ رہا ہوں، جسارت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہماری فقہ محمدی ہے۔ چلیے اگر دیگر ہمارے احباب، ہمارے دوست، دنیا عالم کے مسلمان اگر اپنے آپ کو حضور سرور کائنات کا امتی کہتے ہیں تو اپنی فقہ کو بھی فقہ محمدی کہیں، کہتے ہیں فقہ محمدی، پھر تو سب ایک ہو جائیں گے، کوئی اختلاف نہیں رہے۔ ہم بھی کہتے ہیں فقہ محمدی، جتنے مسلمان ہیں سب کے سب کہیں فقہ محمدی، لیکن ہم تو کہہ سکتے ہیں فقہ محمدی۔ یاد رکھے گا اس بات، میں ابھی عرض کیے دیتا ہوں، ہم تو کہہ سکتے ہیں فقہ محمدی، شاید آپ کو کہنے میں دشواری ہوگی، کیونکہ اگر آپ نے بھی فقہ محمدی کہہ دیا تو 4 فقہاء ہیں، ان کا حشر کیا ہوگا؟ کیا حشر ہوگا؟ مالکی پریشان ہو جائیں گے، شافعی پریشان ہو جائیں گے، دونوں اگر مل گئے حنبلی پریشان ہو جائیں گے، سب کے سب مل گئے تو حنفی پریشان ہو جائیں گے، حنفی مالکیوں کے خلاف ہے، مالکی شافعیوں کے خلاف ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ جو کچھ حضور نے کہا وہی جناب علی نے کہا، وہی امام حسن علیہ السلام نے کہا، وہی امام حسین علیہ السلام نے کہا، وہی زین العابدین علیہ السلام نے کہا، وہی امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا، وہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا، وہی موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا، وہی علی رضا علیہ السلام نے کہا، وہی محمد تقی علیہ السلام نے کہا، وہی علی نقی علیہ السلام نے کہا، وہی حسن عسکری علیہ السلام نے کہا، وہی محمد صاحب الصلاۃ علیہ السلام۔ لہذا میں مسلم امہ کو دعوت دینے میں حق بجا لوں کہ آؤ ان معصومین کے سائے میں آؤ، ادھر ان کے سائے میں آؤ گے، ہر اختلاف خود بخود ختم ہو جائے، پھر کوئی اختلاف نہیں رہے، پھر ایک ایک لفظ کی 20 توجیحات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت اس بات کی نہیں رہے گی کہ یہاں پر زبر سے یہ فرق ہو رہا ہے، اگر زیر ہے تو یوں ہوگا، الف لام کیوں آ گیا، الف لام نہیں آنا چاہیے تھا، کچھ نہیں، جیسا وہ بتا دیں، جیسا وہ بتا دیں، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ صرف یہی نہیں کہ قرآن کو نازل ہوتے دیکھا، جب قرآن لکھا جا رہا، جب قرآن بن رہا تھا، جب کوئی چیز بنتی ہے اور دیکھنے والا دیکھتا ہے تو اوقیت پہلے کون ہے؟ جو چیز بن رہی ہے وہ پہلے ہے، جو دیکھ رہا ہے وہ پہلے ہے، دیکھنے والا پہلے ہے، اور جب پہلے ہے تو ہر بات بتا سکتا ہے کہ اس کتاب کے بعد کہاں سے آئے، یہ کتاب چھپی کہاں پر ہے، اس کی کتابت کس نے کی ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی تھی، اس کی انتہا کیسے ہوئی، اس میں کون کون سی بات کہاں کا کن کن مقاصد کے لیے، جس کے سامنے کتاب بن رہی ہو اس کا ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے کہ کس کے سامنے کتاب بنی؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خداوند لاجلال نے جس چیز کو پیدا کیا وہ میرا نور ہے، اور جب میرا نور ہے تو یاد رکھو کہ میں تنہا نہ تھا، انا والی من نور اللہ، تنہا نہ تھا، نور ایک تھا، اس سے دو تھے، تنہائی ویسے بھی زیر دیتی ہے صرف باریت آنا، صرف اسی کے لیے ہے آہت اور کسی کے لیے نہیں، یہاں پر تنہائی نہیں ہے، ایک اور ہے، دو ہیں نور کے، ایک میں اور دوسرے علی۔ جناب یہ قول مبارک رسول ہے اور مستند ہے، بین الملل، کہیں پر کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں۔ تو جب دونوں ایک نور کے دو حصے ہیں، انوار مقدسہ ہیں،
تو ان دونوں کے سامنے ہر چیز بنے. سب سے پہلے جو پیدا یہی ہر چیز انہی کے سامنے بنی. جب ہر چیز ان کے سامنے بنی تو قرآن بھی انہی کے سامنے بنا یا نہیں بنا؟ لوگ پریشان تھے. مسجد کوفہ یہ فساد کو بلا دریا بجا جناب علی پر تشریف فرما. ایک صحابی کھڑا ہو گئے تو حضور ہمیں ایک آیت میں قرآن کی شک ہے. دوستوں لوگوں نے صرف اللہ کے نبی میں شک نہیں کیا، قرآن میں بھی شک کیا. یہ جبکہ ابتدا قرآن کی ہو رہی ہے لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک ہے ہی نہیں. ایک آیت نے شک میں ڈال دیا ہے. مولا نے گفتگو کو منقطع کیا. اللہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کی آیت تو شکوک کو نکالا کرتی ہے. تو کہہ رہا قرآن کیا ہے؟ شک میں ڈال دیا. کہاں سرکار قرآن کی آیت نے ہمیں شک میں ڈال دیا ہے. تو کون سی آیت ہے جس نے شک میں ڈال دیا ہے؟ سر اس آیت نے شک میں ڈال دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلِنَا مِنْ قَبْلِكَ، اے میرے رسول تو پوچھ لے ان رسولوں سے کہ جن رسولوں کو ہم نے تجھ سے پہلے بھیجا. اس آیت نے ہمیں شک میں ڈال دیا ہے. کیوں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں دوسرے رسول کہاں تھے؟ دوسرے رسول تھے کہاں جو اللہ کا آخری نبی ان رسولوں سے پوچھے؟ اور اگر دوسرے رسول تھے نہیں تو اللہ نے یہ حکم کیوں دیا؟ اور جب اللہ نے یہ حکم دیا تو اللہ کے نبی نے اسے پورا کیا یا نہ کیا؟ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا نبی اللہ کے کسی حکم کو پورا نہ کرے. تو اس آیت نے ہمیں شک میں ڈال دیا. ذرا اس کی وضاحت کریں. تو اس سے پہلے کہ میں وضاحت بتاؤں ایک جملہ عرض کیے دیتا ہوں کہ اگر جناب امیر اس آیت کریمہ کی تفسیر نہ بتائیں، شان نزول نہ بتائیں، تو آج تک قرآن اس آیت کی شان نزول سے خالی رہے. آج تک خالی رہے. کیونکہ پوچھنے والے نے جناب امیر سے پوچھا، ماقبل جو لوگ تھے ان سے کبھی نہ پوچھا. ان سے کبھی نہ پوچھا کیونکہ پوچھنے والا اتنا تو ضرور جانتا تھا چاہے اسے شک تھا قرآن میں یا نہیں، لیکن وارث قرآن میں شک نہیں اس میں شک نہیں تھا. تو اسی سے پوچھوں گا جب بھی وہ آئے گا. منزل دور ہے، مدینے جا نہیں سکتا. اس زمانے میں سفر بہت مشکل تھا. اب بتاتے ہیں سرکار رسالت اور سرکار جناب علی کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے سوال کیا اب سنو اور یاد بھی رکھو. ہم جانتے ہیں کون سی آیت بحر میں نازل ہوئی، کون سی آیت بر میں نازل ہوئی، کون سی آیت سمندر میں نازل ہوئی، کون سی آیت زمین میں نازل ہوئی، کون سی آیت جاگتے میں نازل ہوئی، کون سی آیت سوتے میں نازل ہوئی، کون سی آیت زمین کے تہوں میں نازل ہوئی اور کون سی آیت آسمانوں پر نازل ہوئی. ہم جانتے ہیں. لہذا یاد رکھو کہ جب حضور سرور کائنات معراج پر تشریف لے جا رہے تھے، چوتھے آسمان پر جب پہنچے، چاروں طرف انبیاء سب باندھے کھڑے ہوئے تھے، آداب میں کھڑے ہوئے تھے. حضور جا رہے تھے، وہی نازل آئی کہ اے میرے حبیب اس سے پوچھ لے. تو میں یہ بتاتا ہوں کہ جناب امیر کو ایسے ہی پتا چل سکتا ہے کہ جب تک وہ حضور کے ساتھ خود موجود میرے حبیب سے پوچھ لے. یہ سارے رسول کھڑے ہوئے، یہ انبیاء سے نہیں رسولوں سے. 313 تھے رسول، ایک حضور ہے تو باقی 312. سارے کے سارے رسول سب باندھے کھڑے ہوئے ہیں تعظیم و تقریب کے لیے. یہ وہی آئی اے رسول ان سے پوچھ. تو اب یہ شان رسول جو بتا رہا ہے بتانے والا وہ کیوں بتا رہا ہے؟ ساتھ ساتھ جو تھا موجود جو تھا ہر چیز دیکھ رہا تھا. یہ کہیں گے شیعہ ذاکر تھا، ہر جگہ بھرا دیتا، ہر جگہ جناب علی کہ وہ فضائل بیان کرتا. ارے بھائی میں کس سے نہیں کر سکتا؟ میں تو ان اصحاب کو کہتا ہوں جو مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، حضور سرور کائنات میں تشریف فرما. سارے صحابی کان لگائے بیٹھے ہیں کہ معراج کا واقعہ حضور سنائیں گے. ہر ایک اپنی اپنی عقل کے مطابق سوال کر رہا ہے. جناب حضور سرور کائنات خاموش ہیں، جناب امیر گفتگو کر رہے ہیں کہ سرکار رسالت بات آپ بتائیں گے رات کا واقعہ یا میں؟
दीजिए, सहाबा का मजमा था, किसी ने एतराज न किया। भाई कोई तो कहता, क्या कहते हो अबू हसन, तुम कहां से बताओगे? गए तो हुजूर से मेराज पर, तुम थोड़ी गए थे। लेकिन जितने बैठे थे इतना उस वक्त जरूर जानते थे कि ये जो कह रहा है कि आप बताएंगे या मैं बताऊं, और हुजूर खामोश है उस पर, मेरे लब मुस्कुरा रहे हैं, तो वो जानते थे जो कुछ ये कह रहा जी वो सही कह रहा है। अगर आज ये छोटा सा जाकिर इन फजाइल को बयान कर रहा है तो एतराज कर रहे हो उन सबके मुतालिक क्या रहा है? जरा सलवात तो पढ़ते आखिर बेचारा तो फजाइल बयान कर ही नहीं, वो कहाँ से करे, कहाँ से वो जबान में ताकत लाए, वहां से दिल में ताकत लाए, कहाँ से जिस्म में ताकत लाए, और कहाँ से मार्फत की उस मंजिल तक पहुंचे, आखिर कहाँ से बयान करे? वो तो अशरे अशरीर अपने ईमान का इजहार करता है, फजाइल बयान नहीं करता। तो आप बताएंगे या मैं बताऊं? है ना हुजूर? तो क्या जवाब दिया? ये बता दो मुझे, ये बताइए कि मेराज का वाकया मस्जिद नबवी में हुजूर ने खुद बताया था या जनाबे अमीर ने बताया? मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, उसी में किताबें खोल लीजिए, किसने बताया वाकया? हुजूर ने बताया या जनाबे अमीर ने बताया? अब इसकी एक दलील रखता हूं, अगर हुजूर ने खुद बताया होता तो मुख्तलिफ तफासीर में औरों के नाम से ये रिवायत मंसूब न होगी। कभी कहीं रिवायत यह है कि हुजूर की बीवी से रिवायत, कहीं किसी हुजूर के दोस्त से रिवायत, कहीं किसी से रिवायत, ये नहीं लिखा हुआ है कि हुजूर ने खुद कहा। रिवायात हैं दूसरों से कि पानी बह रहा था, कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गरम था, ना जाने क्या। क्योंकि हुजूर अगर बताते तो लिखना चाहिए था। बात भी आगे ठहरी कि बताया था जनाब अमीर ने बात, इसलिए जनाब अमीर का नाम कहीं नहीं लिखा। लेकिन कहीं लिखते तो सही कि वाक़ई मेराज से मुताल्लिक जहां काला औरों के लिए है वहां काला अली अलैहिस्सलाम भी कर देते। अगर काला अली अलैहिस्सलाम करते तो खुदा की कसम कोई एतराज न कर सकता और न कोई गलती होती। क्यों? इसलिए कि आपने हुजूर की बीवी से रिवायत कर दी। अरे मेराज का वाकया मदीने का है, वो मेराज का वाकया मक्के का है, और हुजूर की शादी जो हुई, जिस बीवी का तज़किरा आप करते हैं, वो मदीने में हुई। वाकया मक्के का, शादी मदीने में, रिवायत आप कर रहे हैं। अरे आप मतलब क्या कर रहे हैं? रसूल की बीवी पर माशअल्लाह इल्जाम रख रहे हैं और रसूल पर भी इल्जाम रख रहे हैं। आपने सोचा नहीं अब इस तौजीहात का मैं नहीं था, वो एक दफा मेरा नहीं, वो तो कई दफा हुई थी, और मक्के में भी हुई और बाद में फिर मदीने में भी हुई। अरे भाई ठीक है, हुई हो, लेकिन कुरान में तो एक ही दफा आया, सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लिनुरियहु मिन आयातिही। एक ही दफा है, एक ही दफा ले गया सैर करना। तो अब अगर जनाब अमीर से आप तफसील नकल करते तो इजमाल कोई न होता, कोई शक न होता किसी किस्म का, न कोई बहस होती, न माशाअल्लाह किसी पर इल्जाम होता। तो आपने समझ लिया वारिस कुरान कौन होता है? वारिस कुरान वो होता है कि जो लफ्ज वो कहता है, जो लफ्ज उसे सुनकर फिर लिखा जाए तो उसमें किसी किस्म का न शक व शुबा होता है, न किसी पर इल्जाम आयद होता है, क्योंकि वो जानता है। जनाब अमीर से पूछ लिया जाए, जनाब अमीर ने बता दिया, आपके नाम से रिवायत मंसूब कर दी जाती कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने ये बताया, तो उसमें फिर शक करने की गुंजाइश नहीं थी, चाहे मक्के में बताया चाहे मदीने में बताया। सलावत वो रकम होने से पहले
الفاظ کو تاریخ کے اوراق پر یا تفصیل کے اوراق پر حالات کا جائزہ تو لے لینا چاہیے، واقعات کو سامنے رکھنا چاہیے، سنوں کو سامنے رکھنا چاہیے، مقامات کو سامنے رکھنا چاہیے، سن اور سن دونوں کا خیال رکھنا چاہیے، دونوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کر کیا رہے۔ یہ تو میں نے ایک ضمن آپ سے ایک واقعہ عرض کیا، اس لیے کہ میرا دیگر انبیاء پورے ہوئی تو قرآن کی یہ آیت کریمہ رہ جاتی تفسیر سے، شان نزول کسی کو پتہ نہ چلتا اگر جناب امیر نہ بتاتے۔ یہ تو اس وجہ سے ظاہر ہو گئی بات کہ صحابی نے کھڑے ہو کر پوچھ لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جناب امیر فرمایا کرتے تھے میں کیا کروں، میں تو کنواں ہوں لیکن لوگ آتے ہی نہیں پیاس بجھانے، لوگ آتے ہی نہیں ہیں، جناب امیر کیا کریں؟ بھائی وہ تو ہیں کنواں، لوگ پیاس بجھانے آئے تو صحیح، ہاں اگر آپ نے کبھی کسی کو کچھ نہ بتایا، یہ جناب امیر کی ضد ہے، یہ کہہ دینا کہ میں نہیں بتاتا یا معاذ اللہ میں نہیں جانتا، یہ ضد ہے جناب امیر۔ جب بھی جس نے جو پوچھا تو آپ بتائیں گے واقعہ یا میں بتاؤں، اب جناب امیر بتا رہے ہیں، یعنی عجیب انداز ہے، واقعہ جناب امیر بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ معراج پر گئے، کیسے براق آیا، کس طرح سے براق پر سوار ہوئے، کہاں کہاں سے ہو کر گئے، کن کن مناظر کو آپ نے طے کیا، کس کس آسمان پر آپ پہنچے، کس کس آسمان پر کس کس چیز سے ملاقات ہوئی، کہاں انبیاء سے ملاقات ہوئی، کہاں رسول سے ملاقات ہوئی، کہاں آپ نے جنت کے فرشتوں کو دیکھا، کہاں پر آپ نے دوزخ کے پہرے داروں کو دیکھا، تمام یہ چیزیں بتاتے بتاتے جب آخری منزل آئی کہ فرشتہ بھی ساتھ دینے سے رہ گیا۔ جناب امیر فرشتہ تو رہ گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں، سلوات تو پڑھ دینا۔ فرشتہ تو وہیں رہ گیا حضور۔ یہ کون ہے جس کو معاذ اللہ کہا جاتا ہے کہ نبی کا استاد ہے؟ معاذ اللہ، یہ فرشتہ کہاں سے استاد آنے والا؟ کچھ سوچے تو صحیح، پیغامبر کو استاد نہیں کہتے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں مثال کے طور پر اور کہیں سے کوئی صاحب میرے لیے پیغام کرتے ہیں کہ جناب یہ خط ہے، میں کہتا ہوں یار کو کہو ایسا نہیں، پڑھ لیجیے، مجھے جا کر جواب دینا۔ تو اگر پڑھنے کے لیے مجھ سے کہہ رہا ہے اتنا بیس میں رکھے تو کیا وہ استاد ہو گیا؟ ارے وہ تو پیغامبر ہے، پیغام لانے والا ہے نا، اور تو کچھ نہیں، وہ تو صرف یہی کہہ رہا ہے اسے پڑھ لیجیے، اسے پڑھ لیجیے، اور تو کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ پڑھنے کے واسطے کہنا جس کا مقصد معلم نہیں ہوتا، یہ پیغام ہے جو اس نے پہنچایا۔ پیغام لانے والے کو معلم نہ کہو، پیغام لانے والا ایک ادنا سا سپاہی ہے جس کا کام یہ ہے کہ جو بھی حکم وہاں پہ دیا جاتا ہے لے کر آتا ہے، اگر قرآن کی آیت کہی جائے تو لے کر آتا ہے، اور اگر جنت سے کپڑے بھیجے جائے تو لے کر آتا ہے۔ پیغام ہے حضور، پیغام آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر۔ تو میں عرض کر رہا کہ اہل بیت ہیں، یہ ہیں اہل بیت جن کا تعلق ذات شرف سے ہے، ذات شرف سے ہے۔ اب دیکھ لیجئے کن کن کا تعلق ذات شرف سے ہے، کن کن کا تعلق۔ اگر خداوند لا یزال کسی کو بے اولاد رکھا تو اس میں ہمارا قصور نہیں، اس میں ہمارا قصور ہے، اس میں قصور ہے معاذ اللہ تو خدا جائے ہم سے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو صرف ایک جملہ تعریف مانتے ہیں کہ جب بھی اپنی بیویوں میں تشریف فرما ہوتے تو ایک جملہ ادا فرماتے کہ جو بات خدیجہ الکبریٰ کی تھی یہی کہتے ہمیشہ، کیا بات آج سے پیش ہے کہ وہ معصومہ کی ماں تھی، معصومہ کی ماں تھی اور کچھ نہیں، یہی عظمت ہے۔ تو کسی کو خداوند لا یزال نے معصومہ کی ماں بنا دیا، کسی کو ہمیشہ بے اولاد رکھا، تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ ہم تو اس تاریخ کے آئینے میں دیکھیں گے کہ بیت الشرف میں کون کون ہے، بیت الشرف میں ہے کون کون۔ دوستو کیا عظمت بتاؤں جناب سیدہ کی، بتا ہی نہیں۔ حضور کے دو بیٹے اور ہوئے تھے، یہ
ماریا قبطیہ سے. کیا نام تھا بیٹوں کا؟ ایک کا نام تھا جناب ابراہیم اور ایک کا نام تھا جناب قاسم. یہ ایک بیٹی اور یہ دو بیٹے. ان دونوں بیٹوں کو بہت ہی چھوٹی چھوٹی عمروں میں بمشکل تمام، ایک بیٹے کی عمر 1.5 برس، دوسرے بیٹے کی عمر بمشکل تمام 2.5-3 برس. ان دونوں بیٹوں کو ان عمروں میں خدا بند لاجلال نے دنیا سے اٹھا لیا. دونوں بیٹوں کو، جی بیٹوں کو اٹھا لیا، بیٹی کو رہنے دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ آخری نبی ہے، اس کا بیٹا اگر ہو تو معصوم ہے. اس کا سلوی بیٹا اگر ہو تو معصوم ہو. اگر معصوم بیٹا زندہ رہے تو جو لوگ اس منزل پر کبھی فائز نہ تھے انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا. جو ہے جو لوگ کبھی اس منزل پر نہ فائز تھے نہ فائز ہو سکے انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا. تو اگر سلوی بیٹا ہوتا حضور تو لوگ ان کو نبی تسلیم کرنے میں کیا دیر کرتے؟ فوراً سلسلہ نبوت کا جو ہے وہ کھلتا چلا جاتا. نبوت کو کرنا ہے ختم. جاری کس چیز کو کرنا ہے؟ جاری کس چیز کو کرنا ہے؟ نبوت کو کرنا ہے ختم. سلمی بیٹے اگر زندہ رہتے تو لوگ ان کو نبی بنا دیتے یا ماننا شروع کر دیتے، چاہے وہ بیچارے خود کو نبی نہ کہتے پھر بھی لوگ کہنا شروع کر دیتے. لہذا نبوت کو اختتام تک پہنچا دیا. اب سلسلہ امامت کو جاری رکھنا ہے تو سلسلہ امامت کے واسطے قرآن کے حکم کے تحت بیٹی کو زندہ رکھا تاکہ نوازے جو پیدا ہو سلمی بیٹے نہ ہو. لہذا امامت کا اعلان کرتے رہے، دنیا تسلیم کرتی رہے. دنیا تسلیم کرتی. قصدیے جناب سیدہ زہرا سلام علیہا کہ آپ معصومہ ہیں اور معصومین کی والدہ گرامی ہے. تو خدا بند لاجلال نے بیٹوں کو اٹھا لیا، بیٹی کو زندہ رکھا. یہ سب قدرت کے کارنامے ہیں، انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. کسی کو بے اولاد رکھا، بیٹوں کو اٹھا لیا، بیٹی کو زندہ رکھا. جی یہ بیٹی کو زندہ رکھنا پہلی منزل پر تو یہ کہ معصومہ، دوسری منزل پر معصومین کی والدہ گرامی، اور تیسری ایک اور بات بھی ہے کہ بیٹی کو زندہ کیوں رکھا؟ بیٹی کو اس لیے زندہ رکھا کہ دنیا عرب کے لوگ بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے، بیٹیوں کو دفن کر دیتے. زندہ رکھ کے خدا بند لاجلال نے یہ بتایا کہ دیکھو بیٹیوں کو دفن نہ کیا کرو، بیٹیاں بھی زندہ رہنے کے لائق ہیں. اور اس طرح سے ہے کہ بیٹوں کو ہم نے قربان کر دیا نبی کے، بیٹی کو زندہ رکھا. یہی ہے. دونوں بیٹے چلے گئے دنیا سے، لیکن وہ قربان جو ہوئے وہ کن پر ہوئے؟ اس کی بھی ایک روایت مستند تشریف فرما ہے. ایک دانوں پر امام حسین علیہ السلام، دوسرے دانوں پر جناب ابراہیم. آیا فرشتہ وہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک بیٹا چاہتا ہے، یہ ایک بچہ چاہتا ہے، ایک بیٹا چاہتا ہے. کون سا بیٹا دے گی؟ تو کیا جواب دیا حضور نے کہ لے جاؤ ابراہیم. انتقال ہو گیا ابراہیم، یعنی امام حسین علیہ السلام پر سے جناب ابراہیم کو قربان کر دیا. جی ایک اس کا پس منظر بھی ہے، اور اللہ کا نبی جانتا ہے، حضور سرور کائنات کو ضرور پتا ہو کہ ان کی نسل کس سے چلے گی، ان کی نسل کس سے چلے گی. وہ پوری نسلوں سے انسانیت کے واقف ہیں. لوگ اس سے پریشان بیٹھے ہیں. میں چہروں سے پڑھ رہا ہوں کہ یہ کیا بات کر رہی ہے کہ نسل نہیں ہوگی جناب ابراہیم کی، اس لیے جناب ابراہیم سے کہہ دیا یا فرشتے سے کہہ دیا لے جاؤ ابراہیم اور امام حسین زندہ رہے. اس کی ایک دلیل رکھتا ہوں، اس کی بھی ایک دلیل ہے. جنگ سے مالک اشتر آئے کہ آج تو صاحب ہم نے اور آپ نے برابر کا قتال کیا ہے، ایک ایک جتنے آپ نے قتل کیے اتنے میں نے بھی قتل کیے، پشتوں کے پشتے میں نے لگا دیے. تو کیا کہتے ہیں جناب ابھی مالک اشتر تمہارے قتل کرنے میں اور میرے قتل کرنے میں فرق ہے. ہمارے کیا فرق ہے؟ آقا کیا فرق ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ تم بغیر دیکھے قتل کرتے ہو، میری تلوار پوری نسل دیکھ لیتی ہے. میری تلوار پوری نسل دیکھ لیتی ہے کہ ان کی پوری نسل میں کوئی مومن ہے یا نہیں ہے.
اگر ایک بھی کوئی مومن نسل میں ہے تو تلوار ہٹ جاتی ہے جی. تو جب علی دیکھ سکتا ہے نسلوں کو سلوار تو پڑھا پوری نسل کو دیکھ سکتے ہیں جناب. راج کرشمہ انہیں کا تو ہے. دیکھیے جہاں مجلس ہوتی ہزاروں کی تعداد مجھ سے کوئی دوست کہتے ہیں تو ایسا تھا آپ لوگوں میں کون سا اٹریکشن ہے کہ جہاں کہیں مجلس ہوتی ہے لوگ جھوک در جھوک چلے جا رہے ہیں اور ہم لوگ بلا کے کھڑ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کے وجہ صرف ایک کہ جناب امیر کی تلوار سے بخشے ہوئے ہیں. چھوڑ دیا تھا تلوار میں کہ یہ میرے ہیں اعلان کر دیا تھا 1370 برس پہلے کہ یہ سب کے سب. تو جب ہیں ان کے تو جائیں گے نہیں تو کہاں جائیں گے؟ نہیں تو جائیں گے. اور دن رات چلے آ رہے ہیں ہر جگہ چلے آ رہے ہیں جہاں کہیں مجلس ہو ہزاروں کی تعداد میں چلے آ رہے ہیں. اور دوسری ایک اور بات یہ میں نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ ایک خاتون تھی ایک دن میں اس کی نگاہوں کے سامنے 72 لاشیں 72 لاشیں ایک دن میں ہر لاش دفن ہونے لگا آ کر رکھ دی جاتی یعنی لاش اس بھی رکھی ہے اور دفن نہیں ہوتی. کوئی پرسہ دینے والا اٹھا نہیں کوئی پرسہ دینے والا ایک دن 72 لاشیں ہو جائیں اور کوئی پرسہ دینے والا نہ ہو. تو دوستو یہ ہم پرسہ دینے جاتے ہیں یہ ہماری نسل مرنے والے مر جاتے ہیں مرنے کے بعد وہ جنت کو سدھارتے ہیں. لیکن اصلی مصیبت کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو زندہ رہ جائے. یہی ہوتا ہے مرنے والا. اور زندہ رہنے والا وہ کبھی مرنے والے کے کپڑوں کو دیکھتا کبھی مرنے والے کے اولاد کو دیکھتا کبھی مرنے والے کے بیٹھنے کی جگہ کو دیکھتا ہے. اور دوستو اگر کوئی مرنے والا امانت سپرد کر جائے کوئی امانت سپرد کر جائے ایک امانت سپرد کی امام حسین علیہ السلام جناب زینب سلام اللہ علیہا اچھے محرم ہو گئی ہے آئندہ برس لاگا 4 برس کی بچی وہ امانت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا. کس کی دی امانت ہے؟ امام حسین علیہ. جناب زینب بچی کو اپنے ساتھ سائے کی طرح سے جہاں ہے بچی ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بچی کے آنکھوں سے اوجھل ہو جائے. جناب زینب پریشان ہو پہرا دے رہی ہے بچی کا ساتھ ڈال. سفر شروع ہوا بچی کہاں ہے؟ جناب زینب کے ساتھ. اچانک ایک شفیع آیا اور اس نے پوچھا کہ حسین کی وہ کون سی بیٹی ہے کہ جو حسین کے سینے پر سوچے. جب اس طرح سے کوئی سوال کیا جائے تو سننے والوں نے یہ سوچا ہوا کہ شاید اس بچی کے لیے کوئی معقول انتظام کیا جا رہا ہو. وہ بچی ہے چھوٹی جو مولا کے سینے پر چھوٹی شاید کسی احترام کے ساتھ آرام کے ساتھ اس کو سفر کی تکلیفوں سے دور رکھ کے کہیں لے جانے کا انتظام کیا جا رہا ہوگا. لہذا بتانے والوں نے بتایا کہ پھوپھی کی گود سے چمٹی ہوئی جو بچی ہے یہی وہ بچی ہے جو امام حسین علیہ السلام کے سینے میں آرام و سکون سے سویا کرتی تھی. تو شفیع نے کیا کیا اس بچی کو جناب زینب سے لے. جناب زینب نے بچی کو کیسے کی؟ میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں
کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا یہ تو امانت تھی، لیکن مورخ کے قلم میں ایک بات کی وضاحت ہے، ایسا کہ کیا تو جانتا نہیں کہ زینب کے دونوں ہاتھ پسے کر بندھے ہوئے تھے زیارت الہیہ میں۔ میرے بار میں امام فرماتے ہیں سلام ہو میرا اس مفی پر جس کے دونوں ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے۔ لے لیا بچی کو، بچی رو رہی ہے کہ مجھے میری پھوپھی سے دور نہ کرو۔ ادادارو جانتے ہیں اس بچی کو لینے کا انداز کیا تھا؟ میں کس زبان سے عرض کروں؟ یتیم بچی جس کے باپ کا سر نیزے پر ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس بچی کو جب جناب زینب کی گود سے لیا گیا تو تماچے مار مار کے لیا۔ کہاں سے وہ زبان بیان کرنے سے ہلکا لے لیا اور لے آنے کے بعد تنے تنہا ایک اونٹ پر سوار کرائے، ایک اونٹ پر سوار کرائے، اور انداز کیا رکھا سوار کرانے کا؟ روایات میں آیا ہے کہ اس بچی کو اس اونٹ سے رسی کے ذریعے باندھ دیا گیا۔ 4 برس کی بچی، وہ سینہ جو امام حسین علیہ السلام کے جس میں اقدس پر رہتا تھا، وہ اونٹ کی پیٹھ پر رسی سے بچی بندھی ہوئی ہے، اونٹ تیز تیز چل رہا ہے، بچی کا سینہ چھلتا چلا جا رہا ہے، چھلتا چلا جا رہا ہے، چھوٹی سی بچی ہے، پکار رہی ہوگی اے بابا، اے بابا، اب تو بڑی تکلیف ہو۔ سفر چلتا ہے، سفر چلتا ہے، شاید کسی منزل بچی کو اونٹ سے اتارا اور پھر جناب زینب سلام اللہ علیہا کی گود میں اس بچی کو دے پونم پھول ہے، بچی چاہے خودی سے کی ہے، گفتگو کی کر رہی ہے، خاموش۔ دوستو آپ یہ سمجھتے ہو کہ بچوں پر پانی جو بڑھتی ہے وہ صاف اور اچھے بڑھتی ہے، یہ 2-3 دن تک جو خیموں میں تھوڑا بہت پانی ماؤں نے بچا کر رکھا ہو اپنے بچوں کے لیے، وہ بچے پیتے رہے ہیں۔ پھر آپ یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ تاریخ میں آیا ہے کہ 10 محرم کی شام کو پانی آ گیا، سب نے پی لیا، لیکن ادادارو میں کیسے بتاؤں کہ شاید 10 محرم کے بعد بھی 1 ہفتہ اور گزر گیا لیکن بچوں کو پانی نہ ملا، بچوں کو پانی نہ ملا۔ ادادارو صدا نہیں آ رہی ہے، فرق کتنا ہے، پہلے صدا آتی تھی اب صدا نہیں آئی ہے، پہلے بارش موجود تھے صدا آتی تھی اب نہیں ہے، صدا نہیں آ رہی ہے، لیکن بچے بہت پیاسے ہیں۔ قافلہ چل رہا ہے دمشق کے بازار میں، جب یہ قافلہ داخل ہوا تو وہ اونٹ جس پر جناب زینب سلام اللہ اور جناب سکینہ تشریف فرما ہے ایک گھر کے قریب آ کر جس گھر کی چھت پر چند خواتین بیٹھی، بچی نے خوشی سے کہا کہ پھوپھی اماں بہت پیاس ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ان عورتوں میں سے کسی سے پانی طلب کر لیا جائے۔ ایک بیوی نے سن لیا، دوڑی دوڑی گئی، وہ پانی کا آخوڑا بھر کے لیا۔ پانی جب آ گیا تو اس بیوی نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی خدمت اقدس میں پانی کا آخوڑا پیش کیا اور کہا کہ اے بیوی اس بچی کو پانی پلا، یہ بہت پیاسی ہے، لیکن ہاں ایک بات میری سن لو کہ اس بچی سے کہو کہ میرے لیے 2 دعائیں مانگے، 2 دعائیں مانگے۔ سنا یہ ہے کہ یتیموں کی اور قیدیوں کی دعائیں قبول ہوا کرتی، اس بچی سے کہو کہ 2 دعائیں میرے لیے جب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے سنے تو آپ گھوڑے پر ہاتھ رکھ دیا
اور کہا بیٹا پانی بعد میں پینا، پہلے اس کے لیے دعائیں مانگو۔ پوچھا آپ نے، پوچھا اے بیوی کون سی دعائیں منگوانا چاہتی ہے؟ کہا پہلی دعا تو یہ مانگے کہ میرے بچے تمہارے بچوں کی طرح یتیم ہو اور نہ قیدی۔ پہلی دعا سکینہ نے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ بلند کیے اور یہ دعا مانگی، یہ دعا مانگی۔ جناب اللہ نے پوچھا اے بیوی تمہاری دوسری دعا کون سی ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ یہ دعا مانگو کہ خدا مجھے جلد سے جلد مدینے لے جائے۔ مدینے کا نام سننا تھا۔ جناب زینب نے کہا اے بیوی مدینے جا کر تم کیا کرو گی؟ تمہارا کیا تعلق ہے مدینے سے؟ تو اس خاتون نے کہا مدینے میں میری آقا دادی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رہتی ہے۔ جناب زینب نے کہا ارے فاطمہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ اگر ان کا انتقال ہو گیا تو بھی کوئی گھبرانے کی بات نہیں، ان کی صاحبزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا وہ مدینے میں رہتی ہیں، ان کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ یہ جملہ سننا تھا۔ جناب زینب نے کہا اے بیوی اگر تم زینب کو دیکھے گی تو پہچان بھی لے گی۔ کہا کیوں نہیں پہچانوں گی، میری تو آقا دادی ہے۔ یہ جملے سننا تھے۔ جناب زینب نے چہرے پر سے بالوں کو اٹھایا اور کہا اے پروان زینب کو پہچانتے نہیں۔ کتنا غصہ دینا، قافلہ بڑھاؤ، قافلہ چلا گیا دربار کے دربار آئے سید کہا بی اماں اشفیہ یہ کہتے ہیں کہ دربار میں جانا علی کی بیٹی میں جاؤ جا کر ہمارا حکم پہنچا۔ علی کی بیٹی دربار میں نہیں، اللہ سید ہاتھوں میں ہاتھ کرنا، گلے میں خاک آہستہ آہستہ امام حسین علیہ السلام خدمت اقدس میں اور کہا بابا کیا کرے سچا، کیونکہ اماں جو ہے دربار میں جانے کو تیار ہے، وہ بھی تنہا نہیں ہے، بچی کو سینے سے لگائے جانے کو تیار۔ سید سجاد نے کہا کہ جاؤ اپنی کسی اماں کے پاس اور بیٹا سجاد ہمارا سلام امام حسین علیہ السلام یہ فرما میرے چوتھے امام، پھر ہتھکڑیوں کو سنبھالے آہستہ آہستہ پھوپھی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ پھوپھی اماں ذرا بابا کے چہرے مبارک کی طرف دیکھو، بابا کچھ کہنا چاہتے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کے چہرے اقدس کی طرف جب دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ آنکھوں سے آنسو روا بڑی زحمت دی آپ کو، تھوڑی دیر کے لیے مولا کو پرزہ دے لیجیے۔ دیکھا جناب دیکھا آنکھوں سے آنسو روا، پوچھا بھیا کیا بات ہے، کس بات پر رونا ہے؟ کون یاد آ گئے؟ عباس یاد آ گئے یا اکبر یاد آ گئے؟ یا بھیا میری بے پردگی پہ رونا ہے، کس بات پہ رونا ہے؟ نہیں گئے یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ میری شہادت کا یہ جرم کہ تم کو دربار ہے، دربار میری شہادت کا یہ حصہ۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ بچی کو لیے ہوئے دربار میں داخل ہزاروں کرسی نشین موجود ہے، علی کی بیٹی محمد کی نواز علی کی پوتی کو لیے ہوئے دربار میں داخل ہے، دوسری بیویاں بھی ساتھ ہیں۔ نہیں یہ سب کے ساتھ ایک طرف بولی ان سب بیویوں کو کھڑا کر دیا گیا، درمٹ ہے چاروں طرف بیویوں کا، درمیان میں جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں اور یہ دونوں ہیں، اور سامنے وہ شفیع بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے جو تخت رکھا ہے اس میں ایک کشتی رکھی ہے چھوٹی، ایک ٹرے رکھی ہے چھوٹی، ایک طبق رکھا ہوا ہے، اس طبق کے اوپر ایک کالا پردہ ہے، ایک چادر سے وہ طبق ڈھکا ہوا ہے، نہ جانے کچھ رکھا ہوا ہو،
اس نے کیا دیکھا کہ ایک بچی ہے جو کبھی کھڑی ہوتی ہے اور کبھی بیٹھ جاتی ہے، کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ بچی بار بار کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھ رہی ہے، بات کیا ہے؟ بچی سے پوچھا کہ تم کیوں بار بار کھڑی ہوتی ہو، کیوں بیٹھ جاتی ہو؟ بچی نے ساری زبان میں جواب دیا کہ تم دیکھ نہیں رہا ہے کہ ایک ہی رسی میں سب بندھے ہوئے ہیں، سب بندھے ہوئے ہیں۔ باقیوں کے رسی کو بازوؤں میں بندھی ہے، میرے گلے میں بندھی ہوئی ہے، کبھی میں تکلیف سے بیٹھ جاتی ہوں اور کبھی کھڑی ہو جاتی ہوں۔ پوچھا اس نے کہ یہ بچی کون ہے؟ تو جواب ملا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ اچھا وہی سکینہ کہ جسے حسین بہت پیار کرتے تھے، بہت ہی عزیز رکھتے تھے، کہاں وہی سکینہ؟ اس نے کہا اس بچی کو آگے بلاؤ۔ بچی آگے بڑھی، بچی آگے بڑھی اور بچی سے کہا ہے بیٹا تم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے تمہارے پاس، ہے بچی بہت محبت کرتے تھے، تم ہی حسین کی لاڈلی ہو۔ بچی بیچاری چھوٹی تھی 4 برس کی، اس کی کا پوچھ رہا ہے بتا دوں اس کو کہ ہاں بہت محبت کرتے تھے، میں بابا کے سینے پر سویا کرتی تھی، بابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اچھا بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے، تمہیں کچھ بھوک بھی لگی ہوئی ہوگی، ظاہر ہے کہ قیدی بچی ہے، بھوکی بھی ہے پیاسی بھی ہے۔ اس نے سر کو ذرا سی گدگش دے دی تو وہ شفیع کہتا ہے کہ یہ جو سامنے طبق رکھا ہوا ہے اس میں کھجورے ہیں، اس میں کھجورے ہیں، آگے وہ اور پردہ ہٹا کر کھجوروں کو کھا لو۔ جناب سکینہ نے بھائی کی طرف دیکھا، سید سجاد کی طرف دیکھا، آنکھوں میں اجازت چاہیے۔ سید سجاد نے کہہ دیا کہ ہاں بہن آگے بڑھ جاؤ۔ جناب سکینہ آگے بڑھی، جب اس طبق سے قریب پہنچی، عزادارو دنیا کی تاریخ میں ایسا ظلم نہیں دیکھا گیا، ایسا ظلم نہیں دیکھا گیا۔ 4 برس کی بچی ہے جسے یہ کہا جا رہا ہے کہ کھجورے رکھتی ہیں اٹھا کر کھا لو۔ بچے قریب آئے، طبق پر سے پردہ ہٹایا، اب جو پردے کا ہٹنا سر حسین رکھا ہوا، سر حسین رکھا مولا کا سر رکھا ہوا۔ جیسے ہی بچی نے چادر کو ہٹایا، باپ کے سر کو دیکھ کر اس سے لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ بابا مجھ پر بڑے مظالم ہوئے۔ فوراً ہی اس نے حکم دیا اس بچی کو دور ہٹا دیا۔ بچی دور ہٹا دی گئی۔ جب دور ہٹا دی گئی تو وہ یہی کہتا ہے کہ دیکھو تم سے بڑی محبت کرتے تھے نا تمہارے باپ۔ کہاں محبت کرتے تھے؟ اچھا ایسا کرو اگر محبت کرتے تھے تو وہیں دور سے کھڑی ہو کر اپنے باپ کو بلاؤ، اپنے باپ کو بلاؤ۔ اگر باپ تمہارے پاس آ جائے تو ہم سمجھیں گے کہ محبت کرتے تھے۔ عزادارو بچی نے پھر بھائی کی طرف دیکھا۔ آخری جملے عرض کر رہا ہوں، بھائی کی طرف دیکھ کر اجازت لی، جلا ہوا کرتے کا دامن آگے پھیلایا اور کہا بابا بابا یہ شفیع جو ہے محبت کا امتحان لینا چاہتے، بابا میرے پاس آ جائے، سر اٹھاؤ جناب سکینہ جی کو۔
کرنا ہے ہمارے محمد محمد سلام دنیا کے جائیں انوار کے ساتھ ہمارے ملک السلام علينا يا صاحب العصر والزمان السلام علينا يا ولي والرحمن السلام